جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت کی بدخصلت سے جان چھڑائیے، نیکیاں بچائیے بلکہ خوب بڑھائیے، نیکیاں بڑھانے کے مکی مدنی نسخے اپنائیے اور جنت الفردوس کے حقدار بن جائیے۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی زبان کو نیکی کی دعوت، سنتوں برے بیان اور ذکر و درود میں لگائے رکھتے ہیں۔ مسلمان کی حاجت روائی کرنا کار ثواب ہے، نیز بیماریاں پریشان مسلمان کو تسلی دینا بھی زبان کا عظیم الشان استعمال ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دونوں فرماتے ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے، اور جس نے مریض کی عیادت کی اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، کوئی بے روزگار ہو جائے یا قرض دار ہو جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، چور یا ڈاکو مال لے کر فرار ہو جائے، کاروبار میں نقصان سے ہمکنار ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جانے کے سبب بے قرار ہو جائے، الغرض کسی طرح کی بھی پریشانی سے دوچار ہو جائے، اس کی دل جوئی کے لیے زبان چلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیغمبر، نبیوں کے تاجور، رسول انور، محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد روح پرور ہے، جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ یا خدا صدقہ نبی کا بخش مجھ کو بے حساب، یا خدا صدقہ نبی کا بخش مجھ کو بے حساب، نزع قبر و حشر میں مجھ کو نہ دینا کچھ عذاب۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے، آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دہرا لیجئے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں لوٹے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ باقی دار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجیے، اور ہر اسلامی بہن اور اسلامی بھائی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا رسالہ پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کرائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔